بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کے حقوق کا تذکرہ چل رہا ہے۔ شوہر کے اوپر بیوی کے بہت سارے حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک حق، بڑا اہم حق یہ بھی ہے کہ بیوی کو شوہر بغیر کسی شدید مجبوری کے طلاق نہ دے۔ بغیر کسی شدید مجبوری کے بیوی کو طلاق نہ دینا یہ بھی اس کا حق ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے اور جہاں تک ممکن ہو اس کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کرے۔ شریعت نے یہ رشتہ اس لیے بنایا اور اس رشتے کو خوبصورت بنانے کی تعلیمات اس لیے دی تاکہ میاں بیوی ایک لمبے عرصے تک یا اس دنیا سے گزرنے تک ایک ساتھ رہیں، ایک رشتے کے بندھن میں بندھے رہیں۔ لیکن اگر کوئی شدید مجبوری آتی ہے تو طلاق کا ایک راستہ نکالا گیا ہے دونوں کے الگ الگ ہونے کا۔ اس راستے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس کا غلط استعمال کرے، طلاق بات پر دینے کی کوشش کرے، یا جیسے ہمارے پاس ہر چھوٹی موٹی چیز پر طلاق کی دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ میں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم اپنے گھر چلی جاؤ، تم اپنے ماں باپ کے پاس رہو۔ یہ ساری چیزیں عورت کے اس بنیادی حق کے خلاف ہے، اس کی حق تلفی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ پاک کو طلاق ہے۔ پھر طلاق کا ایک جواز نکالا گیا، ایک ضرورت کی وجہ سے طلاق کی ایک شکل نکالی گئی، ایک صورت نکالی گئی، تو اس کا ایک لمبا چوڑا پروسیس بتایا گیا، اس کا ایک کانسیپٹ بتایا گیا، اس کا ایک طریقہ بتایا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ مرچی ذرا سی زیادہ ہو گئی اور نمک ذرا سا کم ہو گیا اور بیوی نے تھوڑی سی بدتمیزی سے بات کر لی اور ذرا سی اونچی آواز میں شوہر کے سامنے گفتگو کر لی اور شوہر نے طلاق کا لفظ استعمال کر دیا، شوہر نے طلاق کی دھمکی دے دی۔ یہ بات نہیں ہے، اس کا ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے طلاق کا۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں تفصیلات ذکر کی گئیں۔ مختلف اسٹیپ سے گزرنے کے بعد طلاق کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ پہلے اس کو بیوی کو سمجھانا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع۔ یہ سارے احکامات ہیں، پہلے بیوی کو سمجھاؤ، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ بیوی نہیں سمجھتی تو اس کا بستر الگ کرو، یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ اور تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا، سختی کا، ہلکی سی مار کا معاملہ کرو۔ اور اس کے بعد بھی نہیں سمجھتی تو پھر دونوں کے درمیان جو عقل مند سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو درمیان میں رکھ کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرو، کمپرومائز کرو۔ ان 4 اسٹیپ سے گزرنے کے بعد بھی اگر بیوی نہیں سنتی ہے تب جا کے ایک طلاق دینے کا حکم ہے۔ طلاق کے بارے میں بڑی لمبی چوڑی تفصیلات، ذرا سا غصے میں آنے پہ طلاق دینے کا حکم نہیں ہے۔ تو طلاق نہ دینا یہ بھی بیوی کا ایک حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی ایک زوجہ محترمہ کو بھی طلاق کی دھمکی نہیں دی۔ پوری حیات طیبہ میں صرف ایک واقعہ طلاق کا ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو ایک طلاق دی اور پھر کچھ ہی دنوں میں رجوع بھی فرما لیا۔ یہ روایت میں ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب طلاق دی حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اللہ کے رسول آپ نے حفصہ کو طلاق دی، حالانکہ وہ راتوں کو عبادت کرنے والی خاتون ہیں، دن کو روزہ رکھنے والی خاتون ہیں، وَزَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں بھی یہ آپ کی اہلیہ رہنے والی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے رجوع کر لیا۔ اس ایک واقعے کے علاوہ کبھی کسی زوجہ محترمہ کو نہ
کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کی دھمکی دی، نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی کو طلاق دی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، شریعت کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ طلاق کے لفظ کو بار بار استعمال کرنا، طلاق کی دھمکی دینا یا بغیر کسی شدید مجبوری کے طلاق دینا، یہ عورتوں کے، بیویوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات سے دور رہے، طلاق کی دھمکی نہ دے، بغیر کسی شدید مجبوری کے طلاق نہ دے۔